بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کم پائن خراب ہو گیا اور ایک مسٹرسٹ کا لیول جو ہے، یا کم از کم یہ فیلنگ کہ دونوں دھڑوں کے درمیان، یعنی ظاہر ہے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک نواز شریف ہے سیدھا سیدھا، آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان، یعنی جو حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کے درمیان کو مسٹرسٹ کی ایک فضا جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ کم از کم ایک فیلنگ ضرور اس کا پولیٹیکل حلقوں کے اندر ہے، اور اس فیلنگ کی بنیاد کے اوپر پھر اگو پائن بہت ساری گلاں نے کہ جناب یوں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ بار ان چیزوں کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو فیلنگ ہے نا، پہلے میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں اس حد تک آئے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ پائے نے کام خراب ہو گیا اور چیزیں جو ہیں وہ 99 ڈنگ کھا کے زیرو والے پاسے واپس چلی جانی گیاں۔ یہ میں آپ کے ساتھ اس کے کچھ جو نکات ہیں نا، یا جو کیا کہتے ہیں کہ فیکٹس ہیں، نون فیکٹس، معلوم حقائق، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور یہ بات جو ہے یہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ چاہتی ہے نگران وزیر اعظم۔ اس کا ثبوت جو ہے، ساتھ ساتھ تانوں ماڑا ماڑا یا نا ثبوت دا ترونکا بھی لے جاواں نا، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا۔ ظاہر ہے کہ میں اس بات کو کسی کو کوٹ کر کے نہیں کہہ سکتا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن لکیلی ہوا یہ کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں، جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے پکڑے گئے، پائے گئے، پھڑے گئے رنگے ہاتھوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ٹیکنوکریٹ معیشت دان ہونا چاہیے، جو کہ معیشت کے حالات کو صحیح کرے، اور لیکن وہ اس آگ ڈار نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اب ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو ترجمان ہے پاک فوج کے، یا جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ محکمہ زراعت کے لوگ ہیں، وہ آپ آگے فرنٹ پہ بیٹھ کے بولن، کسی نہ کسی کے ذریعے کسی نہ کسی کی زبان جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس بار راجہ ریاض صاحب کی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور راجہ ریاض نے بڑے خوش ہو گئے یہ زبان دی ہے استعمال کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے انہوں نے اس شہر چلانا ہے، اس ملک چلانا ہے، یہاں پر سیاست کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں پاسبل کہ وہ کسی کو بھی ناراض کر سکے، وہ تو محلے تھاندار ناراض نہیں کریں جو کا بیچارہ، وہ کیوں ناراض کریں کسی کو بھی، اور پھر کس لیے کریں؟ بڑی ایک سمپل سی بات ہے۔ پاکستان کے اندر معیشت جمہوریت بحال ہوئی، جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ تھا، وہاں سے اگر آپ شروع کر لیں، جنرل ضیاء کے مارشاء اللہ میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، کوڑے کھائے، قیدیں کاٹی، پھانسیاں، قلعے مطلب کال کوٹریاں، بچے رو لگے، پڑھ نہیں سکے، تیاں بھی نہیں گئیاں، ایک عجیب وقت ورانی کا دور تھا پورے کا پورا۔ جن لوگوں نے دیکھا، آج تک ان میں سے کسی ایک بندے کو میں نے اقتدار میں نہیں دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، نیور۔ کسی کو جناب ایم این اے نہیں بنایا گیا، کسی کو ایم پی نہیں بنایا گیا، کسی کو سینیٹر نہیں بنایا گیا، سارے جنے نا نویں چہرے آ گئے۔ بس یہ ہویا کہ جگیر بدر آ گیا، اس طرح دے دو چار لوگ آئے 18 کے مہینے لئی، اس تو بعد فارغ۔ بدر صاحب نے ویسے اپنی زندگی میں کافی وہ کیش کروایا ساری چیزوں کو، اور ایک اچھے پولیٹیکل کریکٹر تھے لاہور کے وہ۔ میں جو دنیا سے چلے ان کے بارے میں مزید بات نہیں کرتا، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کی لبا سر انہوں نے 10 مینوں کی پیار وچوں کھٹیا، یہ والا سین تھا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں یہ جو ہے اپنا پرویز مشرف کا دور۔ اس میں آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کارکن مارے کھائیں، جیلیں کاٹی، سارا کچھ کیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی سر، اندازہ لگائیں، یعنی مارشاء اللہ لگا نواز شریف کے خلاف تو شہادت بے نظیر دی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پاؤں ننگے رہے بے نظیروں کے سر، ہر بلاول رہا قوم کا مکروز، پاؤں ننگے رہے بے نظیروں کے۔ اقتدار میں کون آیا سر؟ وہ کیوم سومرو۔ اقتدار میں کون آیا؟ فیصل رضا عابدی۔ وہ لوگ کدھر تھے جو زرداری صاحب کے لیے ملاقات کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے؟ تنویر بٹ کیوں نہیں یاد آیا کسی کو؟ میاں شمس کسی کو یاد کیوں نہیں آیا؟ تو اب معاملہ یہ ہے کہ راجہ ریاض نے یہ سارا سین دیکھا ہوا ہے۔ اچھا، جس وقت اقتدار آیا، جب اقتدار نہیں تھا تو قاسم ضیاء جناب ٹویا بٹویا خوب و خوب ہو رہا سی، ٹھیک ہے۔ حسن مرتضیٰ جو ہے وہ جناب آج بھی اقتدار سے نہیں ہے، لیکن وہ اپوزیشن میں رہ کے بھی اس نے سٹرگل کی ہے، لیکن جیسے ہی اقتدار آتا ہے
ਤੇ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ बेचारा नौकरियां लैन लिए या अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए भी तरले डाल रहा होता है और कोई कख नहीं लभदा। राजा रियासत जो हैं वो उनको पता है इस बात का कि जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तो कुर्बानियां देने वाले होर सन, तो जिसले इकतदार आया तो राजा रियासत सीनियर मिनिस्टर बन गए, फिर ओपोजिशन लीडर बन गए। कासम से ओ पिछले बेंचा ते किते बैठा सी, कोई मुँह नहीं सी लांदा उन्होंने। तो लिहाजा वो क्यों अपने आप को किस वजह से भाई मुश्किल में डाले, इसलिए वो उसने सही किया राजा रियाज ने जिथे उन्हें हाथ मिला लिया। मैं उनके इस हाथ मिलाने पर बिल्कुल ठीक राज़ी हूँ इस बात के ऊपर। माजी का एक्सपीरियंस है, मतलब 65 साल की उम्र च बंदा हुण कित्थे जाके धिक्के खावे यार, बात तो ठीक ही उन्होंने। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना नहीं ज़रूरी कि जनाब टेक्नोक्रेट हो, 10 साल भी इंतखाब नहीं होता तो कोई गल नहीं की, खैर ही ना हो इंतखाब, मुल्क के मामलात हल होना बड़ा ज़रूरी है। ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं? SHO थाना सत्याने की ज़बान बोल रहे हैं, जिनकी ज़बान बोल रहे हैं आपको पता ही है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक कोल्ड वार है। कोल्ड वार ऐसे सख्त लफ्ज़ है, मेरा ख्याल है ये कहना चाहिए कि सर्द मोहरी है। हाँ, मेरा ख्याल ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, सर्द मोहरी है इस वक्त उनके दरमियान, और वो वाली गर्म जोशी का सीन दिखाई नहीं देता। अच्छा, अब ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ के लिए मुहब्बत सचियाँ ने इंज बावां खुलियाँ एक दूजे नाल जफ्फी पा ठा करके, ये वाला सीन जो है ना वो चल रहा है उनके साथ। नवाज शरीफ के लिए ये हालात नहीं है। अच्छा, अब जो हकायक हैं उनमें से हकीकत नंबर 2 आपको बताने लगा, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट की बजाय एक ऐसा बंदा निगरान वज़ीर आज़म बने जो कि सियासतदान हो और वो अपनी टर्म जो है उसको पूरा करे एक पूरे तरीके के साथ और इलेक्शन कराए तो घर जाए। ठीक है, ये मियाँ साहब का ख्याल है। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि वो इलेक्शन नहीं करवा पाता। अब ज़ाहिर है जो भी सियासतदान होएगा, कोई एक आम सा सियासतदान, मतलब फ़रूक तारक को बढ़ा छड़ देने, यार सियासतदान है ना माशाल्लाह, अच्छा खासा वो बेहतर आदमी है, सबसे साफ़ सुथरा आदमी है, लेकिन वो उनको बनाएगा कोई नहीं, साफ़ सुथरे लोड़ कोई नहीं आएगी। मैं तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर उनको बना देते हैं तो रीचे तो पा सकता है ना, मतलब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ना मत्था तो नवाज शरीफ नहीं ला सके, फ़रूक तारक बेचारे ने कितों लाना। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रीच तो पाएगा ना थोड़ी जी, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एक्सपोज होंगी। तो रीच पाने वाला बंदा एक्चुअली चीज़ है कि जिहड़ा सिस्टम नूं डीरेल ना होने देवे और सिस्टम में जो है आइन के मुताबिक चीज़ों को चलाने के लिए कोशिश तो करे, चला पावे ना चला पावे वो बात दी गल्लां ने। तो मियाँ साहब ये चाहते हैं, जबकि दूसरी साइड से ऐसा सीन नहीं है। अब इसहाक डार साहब को देख लें, वैसे तो खैर इसहाक डार साहब का नाम देना ही बेवकूफ़ी थी, क्योंकि बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि निगरान जो वज़ीर आज़म होगा वो गैर जानबदार होगा। तो इसहाक डार कितों गैर जानबदार हो गया यार? इसहाक डार तो है ज़ाहिर पार्टी है और वो तो किसी सूरत भी गैर जानबदार नहीं। उन्हें भी भाई ने मूँह ते रुमाल रख के गया जो जिम्मेदारी दोगे मैं कराँगा सर। हासा ही बड़ा आया मैंने इस गल उत्ते इसहाक डार साहब की। बहर अब मामला ये है कि जो एक सर्द मोहरी की फ़ज़ा है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और हालात को किस तरह से नॉर्मल बनाया जाए, इसके लिए कुछ कुव्वतें जो हैं वो सरगर्म हैं। लेकिन ये मामला जो है इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। 10 मुहर्रम के बाद जाके मेरा ख्याल इन चीज़ों को थोड़ा सा ठंडी हवा को झोंकाएगा और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल तो आलम यह है कि जहाँ पर क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी गर्मजोशी पाई जाती थी, वहाँ पर अब ज़ाहरी तौर पर उन्होंने भी थोड़ा जा ब्रेक पे पैर रखा गया है। जबकि एक साजिशी फार्मूला या एक साजिशी थ्योरी ये भी इस वक्त फ़ज़ा के अंदर मौजूद है कि शहबाज शरीफ को थोड़ा सा हल्का सा ना तासुर देगा कि साढ़े तो दूर है शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ को जो है वो इस बात पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अगली बारी शहबाज शरीफ है तू नहीं गा, अगर आपको आने की ज़िद है तो फिर इलेक्शन ही नहीं गा। ठीक है, ये एक साजिशी थ्योरी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा है या होने जा रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चूँकि पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है
اور سیاست تو ادروائز ہی انسرٹینٹی کا نام ہوتی ہے، اس میں کوئی چیزیں 2+2=4 والی تو ہوتی نہیں ہیں. یہاں پر 2+2=5 اور 2+2=0 بھی ہو جاتا ہے بھائی، اتنے کس ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی سیاست تے اس تو بھی زیادہ پاسے پلٹن والی یو ٹرن دی یا ڈبلیو دی یا پتہ نہیں کہڑے ٹرن دی، وہ گول کا تارا ہی بنے ہیں بھائی، راؤنڈ باؤنڈ والی سیاست ہے. تو یہاں پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے اس سیاسی تھیوری کے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. شہباز شریف نے یہ بات اپنی تقریر میں کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ رلیا پہ ہے اور وہ جان کے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ ووٹ شوٹ لب جان اور وڈے بھائی ناراض نہ ہون کہ سر میں تو تہاڈے نال ہی ہاں. پر ہن کیا کریں بہو جی، وہ وڈے نہیں مان رہے، بزرگ نہیں مان رہے، گیٹ نمبر 4 والے نہیں مان رہے، اس لیے تو پھر مجبوری ہے، ورنہ وہ کہتے پھر الیکشن ہی نہیں گا. تو یہ معاملہ جو ہے پھر آ جا کے شہباز شریف کی لاٹری نکل آئے گی. یہ ایک سازشی تھیوری ہے جس کو اس وقت پھیلایا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سسٹم کے اندر موجود ہیں اور وہ سسٹم پاکستان کے گرد و نواح میں پھیلا ہوا سسٹم ہے. پاکستان فضا میں خلا میں نہیں رہتا. پاکستان جو ہے وہ زمین کے اوپر واقع ہے. اس کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی فقیرانہ قسم کے ہیں ہمارے. لہٰذا ٹھیک ہے، چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہم ایک بہت زبردست ملک بنیں گے، ہم یہ شعبے ٹھیک کریں گے، اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. کرو باجی، سو بسم اللہ، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ کریں، اور کرنا چاہیے، ہر صورت میں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو ترقی کرنی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک نہیں ہوتا ٹھیک، یہ جادو کی چھڑی سے تو نہیں ہوگا نا سر. تو اس وقت تک چیزوں کو چلانا تو ہے نا. تو جن کے پیسوں پہ پھر ہنسی مچھا منا کے پھرنیاں نے، سعودیہ، چائنا، ہیں جی، UAE، قطر، ان کی ڈیمانڈز کچھ ہو رہا ہے. وہ جہاں پر اپنی فائنینشیل اور کاروباری معاملہ ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر نال نال وہ نواز شریف کی ٹھیک دہی رکھ دینے، وہ نال نال اے میوزک بجائی رکھ دینے کہ میاں جدو آئے گا اللہ کے پتہ جاوے گا کہ میاں صاحب پھر آ رہے ہیں نا. یہ ہے اصل میں پریشانی کی بڑی وجہ کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کے بغیر چیزیں جو ہیں وہ سیدھیاں پتریاں نہیں ہو پا رہی ہیں. ٹیکنوکریٹ لے آئیں، ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ آپ 2 سال چلا کے دیکھ رہے ہیں. میں ٹیکنوکریٹس کو میں منشی کہتا ہوں فرینکلی. میرے نزدیک ان کا جمع منفی کرنے کے علاوہ اور ضربہ تقسیمہ دین تو علاوہ کوئی کام نہیں. چارٹر اکاؤنٹنٹ نے اور کی کرنا ہوتا ہے یار، ساختہ بھی کرنا ہوتا ہے، منشی ہوتا ہے اور کی ہوتا. مگر پھر بھی میں یہ کوئی تضحیق کے معنوں میں بات نہیں کرتا، مگر میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر وہ اور چیز ہوتی ہے. لیڈر کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، اس کے پاس دماغ میں ایک نقشہ موجود ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. نواز شریف لیڈر ہے، اس کے دماغ میں ایک نقشہ ہے. زرداری لیڈر ہے، اس کے دماغ میں ایک نقشہ ہے کہ میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے چیزوں کو. تو اب ان کے جو آگے سے ہوں گے اپنا وزیر خزانہ، وہ تو پائن مطلب بالکل ہی جس روزے رہے نہیں یار، دعا دے تسی دے ہی لو نا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں آیا جنہوں سے کہیے کہ بڑے زبردست رہے نے. مجھے تو سچی بات ہے جو ایک اچھا لگا بندہ، وہ پیپلز پارٹی خیر چھوڑ گئے تھے، ڈاکٹر مبشر حسن کی بات کر رہا ہوں. ان کے دور کے جو سسٹم چلے تھے میں تو خیر اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں. لیکن یہاں پر حالات یہ ہیں کہ چیزوں کو اتنا نان سیریس لیا جا رہا ہے اور یہ شاید جان بوجھ کے کرتے ہیں. مطلب خواجہ آصف جو ہے وہ ایک سمجھدار آدمی ہے، 70-72 سال تو زیادہ انہوں نے عمر ہے. نواز شریف کا بچپن کا کلاس فیلو ہے اور بڑا سیالکوٹی نوجوان ینگ مین، ماشاءاللہ خوبصورت آدمی ہے. لیکن زبان پائندی بڑی عجیب و غریب ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہباز گل صاحب ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا یہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. یعنی خواتین کے بارے میں اخلاق باختہ گفتگو اور اس طرح کی وہ پہنو عادت ہی پہ گئی ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ میں نے بات ایویں خام خواہ گلنا جو گل نہیں کڈی، صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کو اصل جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں سرد مہری والے اس پاسے دھیان نہ جان دیو میڈیا دا، اور اے ہلکا جا شدنی چھڑ گئے نا کہ خواتین کی بےزتی ہوگی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بڑا ظلم ہو گیا. ادھروں خواتین دے کو گناہ لئی کام کرنے لی خواتین بول پڑے گی، ادھر سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوں گے وہ باتیں کرنا شروع کریں گے، ادھروں حکومت بھیجے گی کہ نہیں جی نہیں انہوں نے ساڑی خواتین نے کیتا سی. تو ایک نواں تھیٹر لگ جائے گا بجائے اس کے کہ اصل ایشوز پر بات ہو. اصل ایشو وہی ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا اسٹیبلشمنٹ اور
نواز شریف، ان کے درمیان اس وقت ایک فضا سب اچھے والی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا کام خراب ہو گیا، لیکن سب اچھے والی نہیں ہے۔ مگر اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں آصف زرداری صاحب کا تو فلوک لگ سکتا ہے، زرداری صاحب تو اس میں کوئی اینٹری ڈال کے چیزوں کو بہتر یا خراب کر سکتے ہیں اور اپنے حق میں چیزیں موڑ سکتے ہیں۔ عمران خان دے جڑے یوتھی خوش ہو رہے ہیں نا، انہوں نے کھ نہیں لبنا، دیگ بھاویں ایک نہ بچے، وہ سر لین چ بھی باہر نے تے دماغ چ بھی باہر نے، کسی صورت بھی انہوں دی واری نہیں آنی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، حالات مکمل خراب نہیں ہیں لیکن مکمل اچھے بھی نہیں ہیں۔ میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، چیزیں ابھی تھوڑا سا تناؤ کا شکار ہیں۔ دعا کریں کہ پاکستان جو ہے وہ معیشت کی پٹری پہ تو واپس آئے ہی آئے، جمہوریت اور آئین کی پٹری سے نہ اتر جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا سر تو بہت لمبا پینڈا پہ جائے گا اور پھر بات سنبھالے نہیں سنبھلے گی۔ بڑے بٹر ایکسپیرینسز ہیں ہمیں ماضی میں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اس چیز کے خدشات اور خطرات تو ہر وقت پاکستان میں منڈلاتے رہتے ہیں، آج کل ذرا زیادہ محسوس کیتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے، دعا بھی کریں کہ پاکستان جو ہے وہ ادھر ہی سب اچھا ہو جائے، اور کمنٹ بھی کریں، اور انفارمیشن بھی اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور تحریر کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔